عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن نے آج بلدیاتی انتخابات کرانے کا گزشتہ روز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل پر آج ہی سماعت کی استدعا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اتنی کم مدت میں الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 سے 5 ماہ درکار ہیں۔ اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے حکم کے باوجود شہر اقتدار میں پولنگ سٹیشنز پر مکمل سناٹا، جبکہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ شروع نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن کا عملہ بھی متعلقہ پولنگ سٹیشن تک نہ پہنچ سکا۔ ووٹرز کا احتجاج، جبکہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 8 بجے شروع ہونی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخاب نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے ووٹرز میدان میں ہیں اور ان کا مقابلہ کرو۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن عملہ غائب ہے۔ الیکشن کمیشن ایسا کر کے توہین عدالت کا مرتکب قرار ہوا ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومت نے احتساب کے نام پر ظلم و زیادتی کی، اب ظلم کی شام ڈھل چکی، جلد نیا سویرا ہوگا۔ قوم کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرا دل قوم کے ساتھ دھڑکتا ہے، کوئی دن کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ دعا ہے نیا سال امید سحر لائے، پاکستان ترقی، امن اور استحکام کی منازل طے کرے۔ بہت جلد قوم کے ساتھ مل کر خوشی کے دن پھر سے منائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ مشکل وقت میں زیادتیاں سہنے والے جانثاروں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سابق پی ٹی آئی رہنما کے عمران خان کے بارے میں ہوش ربا انکشافات۔ وزیر اعظم کے مشیر عمران خان کے سابق قریبی ساتھی اور سابق پی ٹی آئی رہنما اون چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان کو 2017 میں این آر او ملا۔ حلفاً کہتا ہوں نااہلی کیس میں عمران خان کے ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے۔ عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوانے کے لیے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں اون چودھری نے کہا کہ جہانگیر ترین کی نظر ثانی مسترد کرانے کے لیے عمران خان نے براہ راست جسٹس ثاقب نثار کو فون کیا۔ عمران خان اقتدار کے لیے جنرل باجوہ کے گھٹنے پکڑ رہے تھے۔ بشرا بی بی اور جادو ٹونے کے حوالے سے کالم میں جو کچھ لکھا گیا اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بشرا بی بی نے جو میرے ساتھ کیا یہ ان کا ظرف ہے، چیلنج کرتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کوئی اور اس کی تردید کر دے۔ عمران خان کیا چاہتے ہیں وفاقی وزیر قانون نے بتا دیا۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ عمران خان سلیکشن اور ہم الیکشن چاہتے ہیں۔ الیکشن کے عمل میں قانون اور شفافیت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اسلام آباد کے لاکھوں شہریوں کو ووٹ کے حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی دانستہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 2020 میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے، آج تماشا کرنے والے بتائیں کیوں نہیں کروائے۔ حکومت نے کراچی، اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تیزی کے ساتھ تینوں ایئرپورٹس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورس کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہوا بازی اور پی آئی اے کے امور پر اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ دنیا بھر میں ہوائی اڈے کی آؤٹ سورسنگ معمول کا منافع بخش عمل ہے۔ ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بین الاقوامی ساکھ کے حامل انٹرنیشنل آپریٹرز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے جام پور کو ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جام پور کو ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جام پور کو ضلع کا درجہ ملنے کے بعد علاقے میں ترقی ہوگی اور عوام کے مسائل نچلی سطح پر حل ہوں گے۔ صرف حج و عمرہ کرنے والے پاکستانی ہی آب زمزم لا سکتے ہیں، سعودی وزارت حج و عمرہ نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے پاکستان سے سعودی عرب آپریٹ کرنے والی تمام ایئر لائنز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق وزٹ ویزا، بزنس ویزا اور نوکری پیشہ افراد اپنے ہمراہ آب زمزم نہیں لا سکتے۔ ملک بھر میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 29% اضافہ ہو گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق آٹا، دالیں، چاول، انڈے، ڈبل روٹی، دودھ سمیت 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ رواں ہفتے مہنگائی کی مجموعی شرح میں 0.09% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اور مانچسٹر یونائیٹڈ کو خیر بات کہنے والے اسٹار فٹ بالر رونالڈو کا نئے کلب سے معاہدہ۔ عرب میڈیا کے مطابق مانچسٹر یونائیٹڈ کو خیر بات کہنے کے بعد اب کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی فٹ بال کلب النصر سے 2.5 سال کا معاہدہ کر لیا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ النصر رونالڈو کو ہر سال $7.5 کروڑ دے گا۔ انسٹاگرام پر رونالڈو اور سعودی فٹ بال کلب النصر کی جانب سے مشترکہ طور پر معاہدے کا اعلان کیا گیا۔